بیماری یا تکلیف حد درجے زیادہ ہو جائے تو آپ اس وقت اللہ رب العزت کے حضور میں ان قرآنی الفاظ کے ساتھ دعا کریں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری فرمائے، تو اللہ اس کی برکت سے وہ پریشانی اور بیماری کو دور فرما دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں، اور آزمائش جتنی حضرت ایوب علیہ السلام پہ آئی اتنی آزمائش کسی اور نبی پر نہیں آئی، اور اس شکل کی آزمائش جو آپ کو خاص طور پہ اللہ کی طرف سے آپ کی آزمائش کے طور پر ملی ہے۔ آج دنیا کے اندر جب کسی انسان کو پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، یا بیماری حد درجے زیادہ آ جائے تو بندہ اللہ سے شکوہ شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے حضور یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، عورت بھی سمجھتی ہے میں نماز پڑھتی ہوں، میں فلاں دین کا کام کرتی ہوں دین کے، تو اب مرد عورت جو ہے وہ اپنے ضعف ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت سے شاکی ہو جاتے اور اللہ کے حضور جو ہے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے پوری کائنات کے انسانوں کے مشعل راہ ہے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اب یہ کسی ایک مذہب کے نہیں بلکہ کل انسانیت کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کی زندگی ہمارے سامنے جو ہے نمونے کے طور پہ پیش کی ہے۔ ایک خاتون مجھے جو ہے باہر یورپ سے روتی تھی، رو رو کے مجھے واٹس ایپ پہ اپنا پریشانیوں کا اظہار کرتی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو میں قرآن پاک کی آیت دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس نے کہا کہ میں تو قرآن نہیں پڑھنا جانتا۔ میں نے کہا کسی سے پڑھوا سکتی ہیں؟ کہا میرا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، تو ہم دونوں میاں بیوی سکھ ہیں اور ہمارا جو ہے سکھ مذہب سے تعلق ہے، تو میں یہاں پر ہی پیدا ہوئی ہوں اور یہاں پر ہی رہتی ہوں، مجھے پنجابی آتی ہے تھوڑی، لیکن یہ ہے کہ باقی مجھے کوئی عربی کا لفظ نہیں آتا، یہاں تک کہ اس کو میں نے کہا کہ آپ جو ہے یا ودودو پڑھیں، تو اس سے ودود زبان پہ نہیں چڑھ رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ ودود کیسے بولا جاتا۔ تو پھر میں نے اس کو یہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بتائی، میں نے کہا دیکھیں نبی جو ہے وہ سب انسانیت کے لیے ہوتے ہیں، کہنے لگی نہیں میں آپ کو سنتی ہوں اور آپ کے بیان سنتی ہوں اور مجھے آپ کی بات اچھی لگتی ہے، آپ اردو بولتے ہیں بڑی صاف اور مجھے سمجھ آتی ہے، میں سمجھتی ہوں ساری بات، تو مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ آپ صرف جو ہے آسمانی کتاب کی بات کرتے ہیں، یعنی اس کو نہیں پتا کہ یہ قرآن کی بات خالی کہے کہ قرآن کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے مسلمان کتنے قرآن پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ادھر ادھر کی کہانیوں کو بس وہ ایک دم لے کر اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ ہو قرآن کا نہ بھی ہے، ادھر ادھر کا جھوٹا قصہ ہے اس کو بھی لے کر پکا پکڑ لیں گے۔ اب وہ سکھ مذہب کی کہہ رہی ہے کہ آپ آسمانی کتاب کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کی بات کرتے ہیں، یہ جملہ اس کا ہے اور میرے پاس سیو ہے وائس میں، وہ لمبی اس نے مجھے بات، تو میں نے اس کو کہا کہ آسمانی جو کتاب ہے وہ ساروں کے لیے ہوتی ہے، اور وظیفہ جو ہوتا ہے آسمانی اور جو نبیوں کا الفاظ منہ سے نکلے ہوتے ہیں وہ سب کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ کہنے لگے یہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ ترجمہ ہے اس کا، اب آپ اس کو جو ہے اردو میں اپنی انگلش میں کر لیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو بے شک اپنے الفاظ میں آپ اس کو بیان کریں اور روز پڑھیں، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب یہ الفاظ اس نے دیکھیں عربی نہیں جانتی تھی، نہ اسے عربی آتی ہے، اب اس نے انگلش میں اس کا ترجمہ کر کے پورا اسے روز پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا بس آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب وہ جب مجھ سے اس نے وائس پہ بات کی تھی، مجھے میسج کیا تھا، رو رو کے اس کا برا حال، اچھا، اور اس کو نہ نماز پڑھنی آتی ہے، نہ قرآن آتا ہے، نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، لیکن جب ان الفاظ کو اس نے اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا چند دن میں اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ اس کے میں آپ چونکہ ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں، ہم کسی کی چیز کو شو نہیں کرتے، آگے بیان نہیں کرتے، اس کے الفاظ کو، ویڈیو کو اٹھا کے، آڈیو کو اٹھا کے، اس کے میسج کو، وہ ہم امانت سمجھتے ہیں، امانت ہر بات امانت ہوتی ہے۔ لیکن جو بعد میں اس نے مجھے جو وائس کیا، کہنے لگی کہ میں جو ہے گرو نانک کی ماننے والی، اور میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں گی تو آپ کو دعا میں ضرور یاد۔ اب دیکھیں وہ جملہ دل سے کہہ رہی، اور اللہ تو کسی کی بھی سن سکتا ہے، اللہ تو ہر بندے کی سنتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ماننے والا ہے تو اللہ کا ہی بندہ نا۔ تو ہم اس لیے یاد رکھیں کہ نبیوں کی باتوں کو امت تک پہنچائیں، نبی کی بات کو جو ہے وہ ہر بندہ تسلیم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور وہ مان لیتا ہے کہ یہ بڑے حکیم ہیں، یہ بڑے جو ہے اصلاح کرنے والے ہیں، اور ان کی باتیں حکمت پر مبنی ہیں، اور وہ جیسے ڈاکٹر کی بات کو سارے مانتے ہیں، ڈاکٹر چونکہ معالج ہوتا ہے، اب حکیم کی بات کو سارے مانتے ہیں، سائنسدان کی بات کو سارے مانتے ہیں، کیونکہ ہر مذہب والا سمجھتا ہے کہ یہ معالج ہے، یہ میرے فائدے کی بات کر رہا ہے۔ نبی کی بات کو بھی سارے اس لیے دل سے تسلیم کرتے ہیں، بے شک اس پہ عمل نہ کریں، کہ نبی امت کا نہیں بلکہ انسانیت کا، پوری انسانیت کا معالج ہے، اس کا علاج کر رہا ہے۔ تو میں بھی آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ اس نبی کی بات ہے جو نبیوں میں سب سے زیادہ اس آزمائش کو اللہ نے ان کو مبتلا کیا، اور وہ آزمائش ایسی تھی کہ بیوی نے بھی چھوڑ دیا، بچوں نے بھی چھوڑ دیا، چھوڑ کیا دیا، بچے فوت ہو گئے سارے، کچھ بیویاں چلی گئی چھوڑ کے، اور آپ کے پاس مال بھی ختم ہو گیا، آپ کے گھر میں فاقے، یہاں تک کہ بیماری نے آ گھیرا، ایسی بیماری تھی کہ آپ کا جسم ہل نہیں سکتا اور آپ بالکل مفلوج ہو گئے تھے، اور بعد نے کہا جی پھوڑے بھی اتنے نکل آئے تھے اور ایسے نشانات تھے اور ایسا حالت ہو گئی تھی کہ آپ ایک جگہ یوں پڑے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے آپ، اور ایک جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے اندر بھی ایک بیوی آپ کے ساتھ رہی، آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب آزمائش میں اکثر لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اکثر جو ہے لوگ دور ہو جاتے ہیں اور چڑھتے سورج کی سارے جو ہے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس کی جو ہے اصل چیز یہ ہے کہ انسان پریشانی میں جب جاتا ہے تو پھر وہ دل ٹوٹ جاتا ہے، جب تکلیف میں ہو سب چھوڑ جائیں۔ اب یہ وظیفہ 4 چیزوں کے لیے بہت ہی مجرب ہے، ویسے تو سب چیزوں کے لیے ہے، آپ کسی کے لیے پڑھیں، لیکن 4 چیزوں کا ہمیں اشارہ قرآن اور حدیث کے تمام الفاظ سے ملتا ہے۔ پہلا، جب آپ کے بچے آپ کو چھوڑ جائیں، جس کے بچوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، یا چھوڑ کے ناراض ہو کے چلے گئے ہوں، یا بوڑھا سمجھ کے چھوڑ دیا ہو، یا میرے پاس عورتیں آ کے روتی ہیں، مرد روتے
ہیں، بچوں نے چھوڑ دیا، اچھا، یا بیوی نے چھوڑ دیا ہو یا خامن نے چھوڑ دیا ہو، اس عورت اور مرد دونوں کے لیے، یا مال اس سے چھن گیا ہو، ضبط ہو گیا ہو، یا کسی نے قبضہ کر لیا ہو، یا اس سے زوال ہو گیا ہو، نقصان ہو گیا ہو، اور یا بیماری حد درجے زیادہ اس پر آ چکی ہو، آزمائش یا اس کو قید، مقدمات یا بیماریاں، یا اب یہ فاقہ بھی اسی میں آ گیا، فقر بھی اس میں آ گیا، غربت بھی اس میں آ گئی، اور اس میں ہر چیز شامل ہو گئی۔ ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں کہ آپ پہ ان میں سے کچھ آ چکا ہے یا ساری آ چکی ہیں، تو آپ نے بالکل نا امید نہیں ہونا، آپ یقین محکم کے ساتھ اس آیت کریمہ کو جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے، 83 نمبر آیت، سورہ انبیاء، سورہ کا نام ہی انبیاء اس لیے کہ اس میں سارے اکثر نبیوں کے واقعات ہیں جو ان پہ آزمائشیں آئیں، انہوں نے اللہ سے کیسے مانگا، اور اس میں نبیوں کے مانگنے کے انداز کو اللہ نے بتایا کہ جب نبیوں پہ بھی برا وقت آتا ہے تو وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ یقین اتنا مضبوط ہو کہ جب نبی اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم کیوں جا کے کسی مخلوق سے مانگے، اللہ سے مانگنے کا یقین ہو۔ اب وہ نبی ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حضور جو دعا کی وہ الفاظ یہ تھے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ان الفاظ کو 70 مرتبہ پڑھ کے 7 دن دعا کرے گا کسی بھی وقت، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس انسان کے جو ہے پریشانیاں رفع کر دیں گے، اس کو ان چاروں آزمائشوں سے نکال دیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس انسان کو جو ہے تکلیف سے، غربت سے، تنگ دستی سے اور لوگوں کے منہ موڑنے سے نکال کر اور اس کی فریاد رسی فرمائیں گے۔ اور آپ نے اتنے پیارے انداز میں دعا کی، ربی اے میرے پیارے اللہ، انی بے شک مجھ کو، مسنی الضر یہ تکلیف آد بوچے ہے، اس نے مجھے چھو لیا ہے، بیماری نے، ان پریشانیوں نے مجھے چھو لیا ہے، مجھے دبوچ لیا ہے، یعنی میں بالکل جو ہے وہ ہو چکا ہوں، اپنے ہاتھ پیر باندھ چکا ہوں، میرے سے کچھ نہیں ہو پا رہا، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ میرے پہ نظر رحمت فرمائیں۔ اللہ نے ان کو آزمائش سے نکالا، انشاءاللہ اس بندے کو بھی، اس مرد عورت کو بھی آزمائش سے نکال دیں گے، اور ان کی مدد فرمائیں گے اور ان کی داد رسی فرمائیں گے۔ آپ 7 دن کبھی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔